الکلام. اب ذرا ایسا کیجئے کہ وہ نکال لیں، کیا بولتے ہیں، ہدایت الناو. میرے خیال میں مفعول فی سے شروع کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی کافی بڑی ہے اور وقت ہمارا کافی گزر چکا. اس کو ایک دفعہ اسٹیشن پہنچانے کے بعد تو وہ پھر باقی جو وقت بچے گا اس کو پیچھے سے ہم دوبارہ سے شروع کر دیں گے جی، ورنہ پھر ہم پیچھے پیچھے رہیں گے، ختم کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. نکالے مفعول فی. جی میں 1 منٹ، کتاب مجھے واٹس ایپ پہ بھیجی ہے، میں 1 منٹ نکالوں گا. پیج نمبر اللہ جی مجھے معاف کر دو، اللہ جی مجھے معاف کر دو جی. اچھا جی، پیج نمبر کیا ہے؟ جی کتاب میں تو 38 ہے، پی ڈی ایف میری کتاب میں 51 ہے جی، میرے سامنے آ گیا جی. ٹھیک ہے چلیں نا؟ اب آپ اپنا نکال لیں، سب کا اگر نکل جائے تو مجھے بتلا دیں. جی نکال لیں. چلیں ماشاء اللہ. پیچھے والا جو آپ نے پڑھا ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ وہ کلیئر ہے یا نہیں؟ دوبارہ دہرائی کی ضرورت، چلیں وہ اس کو پہلے پڑھ لینا ایک دفعہ. اگر دہرائی کی ضرورت پڑے گی یا پھر آپ کو کوئی جگہ اس طرح ہوگی انشاءاللہ اس کو پھر تکرار کر لیں گے. تکرار سے چیز مضبوط ہو جاتی ہے دوبارہ کرنے سے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرفوعات ختم ہو گئے، منصوبات چل رہے تھے. منصوبات ہیں ٹوٹل 12. مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہ، حال، تمیز، کانا کی خبر، انا کا اسم وغیرہ وغیرہ، وہ مستثنی وغیرہ پوری تفصیل آ رہی ہے. منصوبات 12 کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں زبر دیکھیں تو فوراً غور کریں کہ زبر کیوں آئی ہے. تو منصوبات تو ٹوٹل 12 ہیں، تو انہی 12 میں سے کسی ایک منصوب کی وجہ سے زبر آئی ہوگی، کیونکہ 13واں منصوب تو کوئی ہے ہی نہیں. یا وہ مفعول لہو ہوگا، یا مفعول فی ہوگا، یا مفعول بھی ہوگا، یا کانا کی خبر ہوگا، یا انا کا اسم ہوگا، یا مستثنی ہوگا، وغیرہ وغیرہ. منصوبات تو یہی ہیں، اس کے علاوہ ناصب نصب دینے والی کوئی شے نہیں ہے. سمجھے؟ کیونکہ منصوبات 12 ہی ہیں. اور جب پیش دیکھیں تو وہ 8 مرفوعات دیکھیں. ان 8 مرفوعات میں سے کون سا مرفوع ہے؟ کیا یہ مبتدا ہے؟ کیا یہ خبر ہے؟ کیا یہ کانا کا اسم ہے؟ کیا یہ انا کی خبر ہے؟ وغیرہ وغیرہ. جو آپ نے 8 مرفوعات پڑھ لی ہے، فاعل ہے، نائب فاعل ہے، کس وجہ سے پیش آئی؟ ان 8 میں سے کوئی ایک مرفوع ہوگا تبھی پیش آئی ہوگی، ورنہ تو پیش آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ مرفوعات ہیں ہی 8، منصوبات ہیں ہی 12. سمجھے؟ تو اب جو منصوب ہم پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں مفعول فی. مفعول فی کسے بولتے ہیں؟ مفعول فی کا معنی یہ ہے کہ جس جگہ یا وقت میں کوئی فعل واقعہ ہوا ہو. جس جگہ یا وقت میں کوئی فعل واقعہ ہوا ہو وہ کیا بن جائے گا؟ مفعول فی. سمجھے؟ اب جس جگہ میں فعل واقعہ ہوا ہے وہ جگہ بھی مفعول فی بن جائے گی، اور جس وقت میں فعل واقعہ ہوا ہے وہ وقت بھی مفعول فی بن جائے گا.
تو جو اسم اس جگہ کے اوپر دال کرے وہ بھی مفعول فی، اور جو اسم اس وقت کے اوپر دال کرے جس میں فعل واقع ہوا ہے وہ بھی مفعول فی بن جائے گا۔ اور مفعول فی کیا ہے؟ منصوب، تو اس کے اوپر بھی نصب آ جائے گی، سمجھے؟ یہ تو ہو گیا مفعول فی، یہ تعریف آ گئی مفعول فی کی۔ اور مفعول فی کو کیا بولتے ہیں؟ ظرف بھی بولتے ہیں۔ کدھر غائب ہو گیا؟ ایک منٹ۔ مفعول فی کو کیا تعریف ہے؟ اب المفعول فیہ هو اسم ما، وہ اس اسم کا نام ہے وقع فعل الفاعل فیہ، جس میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہو۔ کس اسم کا؟ کس اسم کو بولیں گے مفعول فی؟ جس اسم میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہے۔ من یہ بیانیہ ہے، جو من بیانیہ ہوتا ہے نا وہ یعنی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی جس وقت میں، زمانے میں، یا جس جگہ میں فعل واقع ہوا ہے وہ وقت اور وہ جگہ وہ مفعول فی کہلائے گی۔ جس وقت یا جس جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہے وہ وقت بھی مفعول فی ہے۔ تو وقت میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہے اس کو کیا بول دیں گے؟ ظرف زمان۔ اور اگر جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہوا اس کو ظرف مکان بول دیں گے۔ یہ مفعول فی کی تعریف آگے دی۔ جس وقت میں یا جس وقت میں یا جس جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہو وہ مفعول فی بن جائے گا۔ وَيُسَمَّى ظَرْفًا، اور اس کو ظرف بھی بول دیتے ہیں۔ وہ مفعول فی کے دو نام ہو گئے، مفعول فی بھی بولتے ہیں اور ظرف بھی بول دیتے ہیں۔ ظرف کا لغوی معنی ہوتا ہے برتن۔ آپ کو پتہ ہے نا برتن میں چیز ہوتی ہے۔ اب شربت جو ڈالا ہم نے کس میں ڈالا؟ برتن میں، جگ میں ڈالیں گے نا، اور جگ برتن ہے۔ تو یہ جو برتن ہے نا جگ، یہ کیا بن جائے گا؟ ظرف۔ اور اس میں جو شربت ڈالا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ جو برتن میں چیز ہوگی وہ کیا بن جائے گی؟ مظروف۔ اسی طرح اس وقت میں فعل آ رہا ہے، وقت میں آ رہا ہے تو وقت گویا برتن بن گیا، یہ بن جائے گا ظرف، اور اس میں جو فعل آ رہا ہے وہ مظروف بن جائے گا۔ اسی طرح جس جگہ میں فعل آ رہا ہے تو جگہ میں آ رہا ہے نا، تو جگہ کیا بن جائے گی؟ ظرف، تو جو فعل آ رہا ہے وہ کیا بن جائے گا؟ مظروف۔ تو اسی لیے مفعول فی کو کیا بول دیتے ہیں؟ ظرف بھی، سمجھے؟ کیونکہ یہاں وقت اور جگہ دونوں ظرف بن رہے ہیں، کیونکہ اس میں فعل واقع ہو رہا ہے، اور جس میں فعل واقع ہوگا وہ مفعول فی بھی ہے اور ظرف بھی ہے، گویا یہ اس فعل کے لیے برتن بن گیا ہے۔ جیسے برتن میں جوس ہے، اسی طرح اس وقت میں یہ کام ہو رہا ہے تو یہ وقت اس کے لیے برتن بن گیا، اور یہ جگہ بھی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ برتن بن جائے گی، تو اس کو ظرف بھی بولیں گے۔ یہ تو تعریف آ گئی مفعول فی اور ظرف کی۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، کسی بھی چیز کو بیان کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، نمبر ایک اس کی تعریف، اور نمبر دو اس کی قسمیں۔ تعریف تو آ گئی، اب آگے آگئی قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں ظرف کی؟ دو قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ یہ تو آپ نے پڑھ لیا، دو قسمیں آ گئی۔ جس وقت میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہے وہ ظرف زمان ہے، اور جس جگہ میں فاعل کا فعل واقع ہوا ہے وہ ظرف مکان بن جائے گا، سمجھے؟ تو یہ تو دو قسمیں ہو گئی ظرف کی۔ پھر آگے ظرف زمان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ظرف زمان کی کون سی دو قسمیں ہیں؟ ایک مبہم، ایک محدود۔ اور مکان کی بھی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک مبہم، ایک محدود، سمجھے؟ کون کون سی دو قسمیں بنے گی ظرف زمان کی؟ دو قسمیں، ایک ظرف زمان مبہم، ایک ظرف زمان محدود۔ کیا معنی ظرف زمان مبہم کا؟ کہ جس میں وقت کی کوئی تحدید، کوئی حد بندی نہیں ہوتی، وقت مبہم ہوتا ہے، سمجھے؟ اور جس میں تو ظرف زمان کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وقت کے بدل کر ہے۔ مبہم کیوں ہے؟ کیونکہ اس وقت کی کوئی تحدید، کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو وہ کیا؟ جیسے دہر زمانہ، اب زمانہ کیا ہے؟
سال، 2 سال، 6 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، یہ سارا ہی زمانہ ہے. اب یہ زمانہ وقت ہے لہذا ظرف زمان، لیکن اس کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی لہذا مبہم ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کتنا زمانے سے مراد کیا ہے. تو کتنی قسمیں بن جائیں گی ظرف زمان کی؟ 2 قسمیں، مبہم اس کی مثال، اور دوسری کیا بن جائے گی؟ ظرف زمان محدود. یہ 2 قسمیں بن جائیں گی کس کی؟ ظرف زمان کی. اب آپ دیکھ لیں، ظروف الزمان علی قسمین، ظرف زمان کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ظرف زمان مبہم، وہو ما لا یکون له حد معین. یہ مبہم کی کیا تعریف ہے؟ جس کی کوئی تحدید نہ ہو، جس کی حد کوئی معین ہی نہ ہو، مرا پتہ ہی نہ ہو کہ کتنا زمانہ ہے. تو جب وہ پتہ ہی نہیں کتنا زمانہ ہے تو کیا بن جائے گا؟ مبہم. جیسے کدہرین، جیسے دہر، یہ وقت اور زمانے پر دال کرتا ہے تو ظرف زمان بن گیا. لیکن مبہم ہے، سال، 2 سال، 10 سال، 20 سال، کچھ بھی مراد ہو سکتا ہے، ظرف زمان مبہم. حین ان کا معنی ہے وقت. اب یہ وقت مراد ہے تو ظرف زمان بن گیا. لیکن کتنا وقت؟ 1 دن، 1 رات، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، کوئی پتہ نہیں. تو یہ کیا بن جائے گا؟ مبہم، کیونکہ وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے. یہ قسم ہوگی مبہم. اور دوسرا ظرف زمان کی دوسری قسم کیا؟ محدود، کہ جس میں وقت کی ایک حد بندی بھی کی گئی ہے، اس کی تحدید بیان کی گئی ہے کہ وقت سے کتنا وقت مراد ہے، وہ معین بن جائے، وہ محدود بن جائے گا. وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ حَدٌّ مُعَيَّنٌ. اور کسے بولتے ہیں ظرف زمان محدود؟ کہ جس کی ایک حد بھی معین ہو، پتہ بھی ہو کہ اس سے کتنا وقت مراد ہے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ ظرف زمان محدود. محدود کیوں؟ کیونکہ حد بیان کی گئی ہے لہذا محدود ہے. جیسے مثال یوم. اب یوم سے مراد وقت ہے، سمجھے، صبح سے لے کر شام تک وقت مراد ہے یا نہیں؟ جب وقت پر ڈال کر ہے تو ظرف زمان بن گیا. لیکن کتنا وقت مراد ہے؟ صبح سے لے کر شام تک، سورج غروب ہونے تک، سمجھے. تو صبح سے لے کر شام تک، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا وہ یوم ہی ہے. تو شام جیسے ہی ہو جائے گی یوم ختم ہو جائے گا، رات شروع ہو جائے گی، سمجھے. یا یوم سے مراد 24 گھنٹے ہیں، صبح سے لے کر اگلا دن شروع ہونے تک، یہ یوم مراد ہے. اور اگر دن ہو تو دن تو شام تک ہے، سمجھے. نہار بولتے ہیں دن کو جو صبح سے لے کر شام تک ہوتا ہے. اور یوم سے مراد 24 گھنٹے. اب اس کی بھی حد بیان کی گئی ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں، 24 گھنٹے مراد. تو اب یوم سے مراد وقت ہے، ظرف زمان ہو گیا. لیکن وقت کی ایک حد بھی بیان مقرر ہے، سمجھے، 24 گھنٹے. تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ظرف زمان محدود. دوسری مثال کیا دے دی؟ رات ہے، صبح سے لے کر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح تک، یہ کیا بن جائے گا؟ رات. جیسے ہی صبح ہوگی تو رات ختم ہو جائے. اب یہ ظرف ہے یا نہیں؟ رات ایک وقت ہی ہے نا، تو ظرف زمان ہو گیا. لیکن اس کی تحدید سورج نکلنے تک، صبح کا وقت شروع ہونے تک ہے. تو جب تک فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا وہ رات ہے. سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو اب اس کی تحدید ہے یا نہیں ہے؟ تو ظرف زمان کیا بن جائے گا؟ یہ محدود. شہر مہینہ، سمجھے. مہینہ بھی ایک تحدید، مہینہ بھی ایک وقت کا نام ہے، اور کسی علاقے کا نام تو نہیں ہے. مہینہ ظاہر ہے وقت کا نام ہے، تو ظرف زمان بن گیا. اور اس کی بھی تحدید ہے، 29 دن، 30 دن، 31 دن. تو تحدید ہے یا نہیں ہے؟ تو ظرف زمان محدود بن گیا. سنۃ، سال، 12 مہینے. تو سال ظاہر ہے وقت کا نام ہے، سال وقت کا نام ہے، تو ظرف زمان ہو گیا. اور تحدید بھی ہے کہ 12 مہینے تک ہے، اس سے زیادہ سال نہیں ہوگا، اس سے کم بھی نہیں ہوگا. تو ظرف زمان محدود ہو گیا، سمجھے. یہ 2 قسمیں ہوگی ظرف زمان کی، مبہم بھی اور محدود بھی، سمجھے. یہ ظرف زمان کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کے اندر میں کا لفظ آئے گا. جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو میں کا لفظ آئے گا. جب میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں فی چھپا ہوا ہے، اس میں فی مقدر ہوگا. فی کیا ہوگا؟ وَكُلُّهَا مَنْصُوبٌ بِتَقْدِيرِ فی. ان دونوں قسموں میں ظرف زمان محدود ہو یا ظرف زمان مبہم ہو،
فی مقدر ہوگا، فی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ فی اگر ظاہر ہوگا تو فی تو حرف جار ہو تو زیر دے دے گا، سمجھے؟ تو فی مقدر چھپا ہوا ہوگا تو مفعول ہونے کی وجہ سے ان دونوں قسموں کے اوپر زبر پڑی جائے گی. جیسے مثال صمت دہرن، میں نے ایک زمانے تک روزہ رکھا. اب کتنا رکھا کوئی پتہ نہیں، یہ ظرف زمان مبہم کی مثال ہوگی. اب دہرن پہ کیوں زبر پڑی ہے؟ کیونکہ مفعول فی بن رہا ہے اور مفعول فی منصوب. اور مفعول فی کی کون سی قسم ہے؟ ظرف زمان. وہ زمانہ ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان کی بھی کون سی قسم ہے؟ مبہم. مبہم کیوں ہے؟ کیونکہ وقت کی کوئی تحدید بیان نہیں کی گئی. یہ بھی منصوب ہوگا، اس میں فی مقدر ہے. فی ظاہر نہیں کیا جا سکتا، وہ غلطی ہوگی، کیونکہ ظرف زمان مبہم کے اندر اصول یہ ہے کہ فی لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ منصوب ہوگا مفعول فی ہونے کی وجہ سے. اور دوسری مثال سافرت شہرن، میں نے ایک مہینہ سفر کیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ شہرن یہ کس کی ظرف زمان ہے یا نہیں؟ مہینہ وقت کا نام ہے تو ظرف زمان ہو گیا. اور زمان کی بھی کون سی قسم ہے؟ محدود، کیونکہ مہینہ نام ہے 30 دن یا 31 دن یا 29 دن کا، سمجھے؟ تو تحدید ہے یا نہیں ہے؟ تو ظرف زمان محدود، اس کے اوپر بھی زبر پڑی ہم نے، سافرت شہرن. اور ان دونوں میں فی لفظوں میں ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، فی چھپا ہوا ہوگا. ایک زمانے میں روزہ رکھا، یہ ایک مہینے میں روزہ رکھا، سمجھے؟ تو یہ میں آ رہا ہے اسی لیے فی چھپا ہوا ہے، سمجھے؟ تو یہ ظرف زمان مبہم ہو یا محدود، دونوں میں فی چھپا ہوا ہوگا، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا، لہذا دونوں کے اوپر زبر آئے گی مفعول فی ہونے کی وجہ سے. باقی آگے ظرف مکان وہ بھی ایسا ہی ہے، اس کی بھی دو قسمیں، مبہم اور محدود. اگر وہ جگہ ایسی ہو کہ جس کی کوئی حد بیان نہ کی گئی ہو تو ظرف مکان مبہم بن جائے گا، سمجھے؟ اس کا اعراب بھی کیا ہوگا؟ وہو منصوب ایضا، یہ ظرف مکان مبہم یہ بھی منصوب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہاں بھی فی چھپا ہوا ہے، تقدیراً موجود ہے، لفظوں میں موجود نہیں ہے. جیسے جلست خلفک، میں تیرے پیچھے بیٹھا. اب خلف پیچھے کسی وقت کا نام تو نہیں، پچھلی جگہ کا نام ہے. وقت میں تھوڑی بیٹھا، پچھلی جگہ میں بیٹھا نا، تو خلف جگہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے، لہذا ظرف اور مفعول فی بن گیا. لیکن جگہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے تو ظرف مکان بن گیا. تو لیکن مکان مبہم ہے یا محدود؟ مبہم. اب پیچھے سے مراد یہ کہ 1 میٹر دور بیٹھا، 2 میٹر دور بیٹھا، سمجھے؟ اور کتنا دور بیٹھا، تھوڑا دور بیٹھا، زیادہ دور بیٹھا، پیچھے کہیں بھی بیٹھے گا وہ پیچھے ہی شمار ہو جائے گا. تو پیچھے کی کوئی حد بیان نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے کیا بن جائے گا یہ ظرف مکان مبہم. مکان کیوں؟ خلف جگہ کا نام ہے، پچھلی جگہ کو خلف بولتے ہیں، تو مکان بن گیا، سمجھے؟ تو کتنا پیچھے اس کی تحدید کیا ہے، وہ اس کی تحدید بیان نہیں کی جا سکتی، ذرا مکان مبہم ہو جائے گا. اس کا اعراب بھی کیا ہے؟ یہ مفعول فی، یہاں بھی فی مقدر ہوگا، فی ظاہر کرنا جائز نہیں ہے، فی مقدر لہذا مفعول فی، لہذا اس کے اوپر بھی زبر آ جائے گی. تیرے آگے بیٹھا، امامہ کا تھوڑا آگے بیٹھا، درمیانہ آگے بیٹھا، زیادہ آگے بیٹھا، یہ سب صورتوں کو شامل، سب امام ہی ہے. مکان کیوں؟ آگے بیٹھے سے مراد اگلی جگہ کے اوپر بیٹھا، تو جگہ کے اوپر دال کر رہا ہے تو ظرف مکان بن گیا، اور اس کی حد بیان نہیں کی گئی تو لہذا مبہم بن گیا. اس کا بھی اعراب کیا ہوگا؟ اس میں بھی فی مقدر ہوگا، لہذا یہ بھی مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. آخری قسم ظرف مکان محدود. ظرف مکان فاعل جو کسی جگہ کے اوپر ڈال کرے تو مکان بن جائے گا، سمجھے؟ اور اس جگہ کی تحدید بھی بیان کر دی گئی ہو، حد بیان کر دی گئی ہو تو محدود بن جائے گا. تو یہ جو چوتھی قسم ہے ظرف مکان محدود، صرف یہ ایک قسم ایسی ہے جس میں فی چھپا ہوا نہیں ہوگا بلکہ لفظوں میں آ جائے گا. لہٰذا یہاں مفعول فی کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کے نیچے زیر آ جائے گی، زبر پڑھنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں فی لفظوں میں موجود ہے، فی چھپا ہوا نہیں ہے. فی لفظوں میں ہے تو فی تو حرف جار ہے، وہ زیر دے دے گا. صرف اس ایک قسم کے اندر فی لفظوں میں آئے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ صرف اس ایک قسم کے اندر فی لفظوں میں ظاہر ہوگا، اور کیا اعراب دے گا؟ وہ اس کو زبر زیر دے دے گا اپنے مدخول کو. باقی تینوں قسموں میں ظرف زمان مبہم ہو یا محدود ہو، اور ظرف مکان مبہم
ان تینوں قسموں میں فی چھپا ہوا ہوگا، فی لفظوں میں موجود نہیں ہوگا، لہذا ان تینوں قسموں پر اعراب نصب آئے گا۔ کس وجہ سے نصب آئے گا؟ مفعول فی ہونے کی وجہ سے۔ ہاں چوتھی قسم جو ظرف مکان محدود ہے، اس میں آپ نے اصول یاد رکھنا ہے، اس میں فی کو ظاہر کرنا ضروری ہے، اس میں فی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ جب فی ظاہر ہوگا تو فی تو حرف جار ہے، تو جب یہ حرف جار ہے تو پھر اس کی وجہ سے مفعول فی مجرور ہو جائے گا، یہاں زیر پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اسے کیا کہا؟ وہ محدود، چوتھی قسم ظرف، دوسری قسم ظرف مکان کی کیا محدود ہے؟ وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ مَنْصُوبًا بِتَقْدِيرِ فِي، اس میں فی مقدر ہونے کی وجہ سے نصب نہیں آئے گا، بل لا بد من ذکر فی کو اس میں لفظوں میں ظاہر کرنا ضروری ہے، میں فی چھپا ہوا رکھنا جائز ہے، فی لفظوں میں ظاہر کرنا ضروری ہے۔ تو فی لفظوں میں آ جائے گا تو فی تو جر دیتا ہے، لہذا اس کا مدخول مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا۔ جیسے جلست فی الداری، اب دار کس چیز کا نام ہے؟ مکان ہے یا زمان ہے؟ ظاہر ہے مکان ہے، تو مبہم ہے یا محدود؟ محدود ہے، ظاہر ہے گھر وہ اسی ایریے کا نام ہے جو چھتا ہوا ہے، جو ہماری ملکیت کے اندر ہے، جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کو دار بولیں گے۔ تو یہ مکان ہے اور محدود ہے، ظرف مکان محدود ہے، اس کا اعراب کیا؟ اس میں فی ظاہر ہوگا، جب فی ظاہر ہوگا تو اپنے مدخول کو زیر دے گا، فی السوق جلست فی الدار وفی السوق وفی المسجد، اب بازار اور مسجد بھی ظاہر ہے، وہ ایک خاص ایریے کا نام ہے، بازار بھی خاص ایریے کا نام ہے، یہ اور جگہ کا نام ہے۔ اب جگہ کا نام ہے اور خاص جگہ کا، محدود جگہ کا نام ہے، اس کی حد بھی بیان کی گئی ہے، حد معین ہے اس کی، وہ کیا بن جائے گا؟ ظرف زمان، ظرف مکان محدود۔ تو ظرف مکان محدود کے اندر آپ نے فی کو لفظوں میں ذکر کرنا ہے، جلستو دارن کہہ دیا تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ اصول کے خلاف کیا، کیونکہ یہ ظرف مکان محدود ہے اور اس میں اعراب پڑھنا، زبر فی کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ میرے پاس ابھی کتاب پہنچی تھی اور میں نے ابھی دیکھا ہے، تازہ تازہ ہی، اور میں نے آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ انشاءاللہ کتاب پہنچ گئی ہے، کل میں باقی بھی دیکھ لوں گا، اور کل سے پھر انشاءاللہ باقاعدہ آگے مفعول لہو سے شروع کریں گے۔ کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ جی۔ جی آگے سمجھ آ گئی ہے، بس اس کو اچھے طریقے سے کر لیں جی، باقی پھر انشاءاللہ نماز کریں گے۔ استاد جی یہ ہاں دو ضرور۔ سبجیکٹس الگ ریکارڈنگ میں ریکارڈ کیجیے گا نیکسٹ ٹائم، یہ آئی آج مین غلط ہو گیا، ہاں میں انشاءاللہ اس کو کر دیتے ہیں، آئندہ سے ایسا ہی کریں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی اس کو میں کہہ دیتا ہوں انہیں، وہ کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔